الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام دوستو، جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث مبارک آپ کا ارشاد گرامی، آپ کا قول مبارک اس وقت خطبے میں تلاوت کیا ہے، یہی حدیث پاک گزشتہ جمعہ بھی خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی تھی۔ چند ضروری گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، اور آج پھر وہی حدیث مبارک جس کو محدثین کی زبان میں، محدثین کی اصطلاح میں حدیث منبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام فرماتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو منبر بچھانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، اور منبر بچھانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دعوت دی گئی کہ سب صحابہ قریب قریب تشریف لے آؤ۔ سب صحابہ جمع ہو گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر بیٹھ کر بڑی اہمیت کے ساتھ اور بڑی عظمت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اس حدیث مبارک کی تلاوت فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ میں سے اس حدیث مبارک کے راوی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سنی۔ میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ حدیث کے باب میں شان ورود کا معاملہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی صورتیں اور آیات میں شان نزول ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کا شان ورود ایک حدیث میں نے ذکر کی تھی، ام قیس صحابیہ، تو ام قیس صحابیہ مومنہ جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت، مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ المدینۃ المنورہ تشریف لا چکی تھی، اور مدنی زندگی کو اختیار فرما لیا، مدنی بن چکی تھی۔ در حقیقت ایک اور صحابی جو مدینہ طیبہ میں پہلے سے موجود چلے آ رہے تھے، انہوں نے حضرت ام قیس کو پیغام رسانی کے ذریعے سے، خط کے ذریعے سے کہ میرے ساتھ شادی کر لو، نکاح کا پیغام دیا تھا۔ جب نکاح کا پیغام دیا تو حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی مدنی زندگی میں موجود تھی۔ یہ صحابی جنہوں نے نکاح کا پیغام دیا ابھی تک یہ مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف نہ لائے، تو حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تک تو نے ہجرت نہیں کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہجرت، وطن چھوڑنا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرنا یہ فرض عین ہے۔
ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، جہاد فرض ہے۔ ابھی تک آپ مکہ مکرمہ میں ہیں اور مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے آپ مجھے نکاح کا پیغام دیتے ہیں، میں اس وقت تک نکاح تیرے ساتھ نہیں کروں گی جب تک تو مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ نہ آئے۔ اگر تو مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آ جائے گا پھر اس مسئلے پر سوچا جا سکتا ہے، مشاورت ہو سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اطہر میں شادی بیاہ نکاح بہت سادہ، بڑی سادگی کے ساتھ، جس طرح ہمارے دوسرے معاملات ہیں گھریلو کاروباری، تو یہ نکاح کا معاملہ بھی ایک معاملہ ہی ہے، کاروبار کا بھی ایک معاملہ ہے، رشتہ داریوں کا قرابت داریوں کا معاملہ ہے، اور لین دین کے بہت سے معاملات ہیں، تو نکاح بھی ایک معاملہ ہی تھا۔ نکاح کے اندر کوئی اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی کہ اس کو اہمیت دی جائے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ تو 10 وہ صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے جنت کی بشارت دی ہے، الرحمن ابن عوف بھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر ایک خاص قسم کا رنگ جو اس زمانے میں مدینہ طیبہ میں جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو رنگ لگا دیتے تھے، وہ رنگ لگا ہوا دیکھا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے ان پر مخصوص رنگ پڑا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ دیکھ کر، کیونکہ حضور کا قرب تھا، بہت قریبی تھے، تو آپ نے بے تکلفی سے یہ سوال کیا کہ عبد الرحمن تیرے کپڑوں پہ رنگ لگا ہوا ہے، کیا شادی ہو گئی ہے؟ اندازہ فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پہلی فوت ہو چکی تھی، پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی، یہ دوسرا نکاح تھا، تو دوسرا نکاح اتنا سادگی سے کیا، لیکن ایک رواج، ایک طریقہ تھا، وہ کپڑوں پہ رنگ لگا ہوا تھا، تو آپ پوچھ رہے، رنگ کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ کیا یہ رنگ لگا ہوا ہے، کیا یہ شادی ہے؟ فرمایا ہاں میری شادی ہو گئی ہے حضور۔ اللہ! اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیسی شادی ہوئی؟ کیا کسی کماری عورت سے، کماری لڑکی سے شادی ہوئی یا کسی بیوہ سے ہوئی، سیبہ سے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور نہیں، وہ سیبہ عورت ہے، بیوہ عورت ہے، میری بیوی چونکہ فوت ہو چکی ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اگر میں نوعمر بچی سے شادی کر لیتا تو میرے بچوں کی تربیت نہ ہوتی، بچوں کی پرورش نہ ہوتی، مجھے ایسی بیوی کی ضرورت تھی جو سمجھدار ہو، تجربہ کار ہو، سمجھدار اور تجربہ کار ہوگی تو میرے گھر کو سنبھالے گی، میرے بچوں کی تربیت کرے گی،
میرے بچے سارے کے سارے سنبھل جائیں گے، اگر نوعمر میری بیوی ہوگی تو نوعمری میں آ کر نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ بچوں کے ساتھ گھل مل جائے گی کھیل کود میں۔ اس لیے میں نے ایک سیبہ عورت سے شادی کی۔ آپ خود اندازہ لگائیے، حدیث پاک کا واقعہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، اتنے قریبی عشر مبشرہ میں سے صحابی، لیکن شادی کے بارے میں اندازہ لگائیے، اتنی سادگی، اتنی سادگی، ایک عام سا معاملہ تھا کہ صبح بھی شام بھی شادی نکاح ہو جاتا تھا، لیکن اس میں کوئی تکلف نہ تھا۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کے سلسلہ میں جو کچھ گھر میں موجود تھا، دسترخوان بچھایا، گھر سے اٹھایا رکھ دیا، کھجوریں آ گئی، کوئی گوشت آ گیا، کوئی ٹکڑے آ گئے، پنیر آ گئی، کوئی شہد آ گیا، چلو جی یہ ولیمہ ہو گیا۔ ہاں، کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ میں تکلف بھی کیا، بکرا ذبح کر لیا، گائے ذبح کر لی، گوشت بھون لیا۔ جب فراوانی تھی تو فراوانی میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے عطر میں شادی ایک بڑی سادہ سی ہوتی تھی۔ آج ہمارے زیادہ تکلفات ہے، ان تکلفات کی بنا پر ہر آدمی، ہر شخص، پورا کا پورا معاشرہ جو ہے ان تکلفات میں رچا بسا ہوا ہے۔ اس لیے حضرت اس صحابی نے جب دعوت دی کہ ہاں ام قیس کو، تو حضرت ام قیس نے فرمایا کہ ہاں ہجرت کرو، کیونکہ یہ ابتدائے اسلام ہے اور ابتدائے ہجرت ہے، ہجرت فرض ہو چکی ہے۔ جب ہجرت فرض ہے تو میری شادی تو آپ سے ہوگی، لیکن اگر آپ مکہ مکرمہ میں رہیں گے تو آپ سے نکاح نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ صحابی مکہ مکرمہ سے تیاری کر کے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ جب آگے تشریف لے آئے تو کچھ چند دن ہی گزرے، 2 ہفتے، ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے گزرے، اچانک صحابہ کو پتہ لگ گیا کہ فلاں آنے والا صحابی، اس کی شادی ہو گئی، ام قیس سے ہو گئی۔ تو باتوں باتوں میں، چونکہ صحابہ مہاجرین تھے، ابھی تک ہجرت کر کے آئے تھے، شادی نہیں ملی تھی، صحابہ کرام نے، انصار مدینہ نے تقسیم، جائیدادیں تقسیم کی ہوئی تھیں، گھر تقسیم کیے ہوئے تھے، جس کے بعد 4 بیویوں کی طلاق دے کر ان کو فارغ کر کے مہاجرین سے ان کا نکاح کروا رہے تھے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی قربانی دیکھو اسلام کے لیے، مہاجرین کے لیے۔ دنیا کی پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے عطر میں مہاجرین کے انصار کا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ ہر ایک کو مکان بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، اور زمین بھی مل گئی، دکان بھی مل گئی، ہر چیز مل گئی، کاروبار آسانی سے۔ لیکن دنیا کے اندر جہاں مہاجرین کے انصار کا معاملہ ہوتا ہے، بہت سے مہاجرین ہے کہ وہ عدم وسائل کی بنیاد پر انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے دوستو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے عطر ہے۔ اس صحابی نے ہجرت کی، فوراً نکاح ہو گیا، لیکن بات شروع ہو گئی کہ یہ مہاجر ام قیس ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے بات آگے شروع کریں گے، سنتیں پڑھ لیں۔